السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو گائز، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایفیکٹس ہاؤس پہ بہت سے بھائیوں کے ایسے کمنٹس آئیں کہ ارننگ کے حوالے سے پہلے بھی ویڈیو اس حوالے سے میں بنا چکا ہوں، لیکن چلیں پھر بھی ہر ویڈیو میں آپ تھوڑا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوتی ہیں ہر چیزیں گائیڈ کرتا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو جو اس کا مقصد آج پوری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو بینیفٹس اس میں کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے کتنا فائدہ لے سکتے ہو یا آپ اس سے ارننگ کس حساب سے کر سکتے ہو، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ایفیکٹس ہاؤس کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے نا، ہر چیز کا میں نے آپ کو پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی بھی ایپ پہ آپ ورک کرتے ہو یا کسی بھی سائٹ پہ آپ ورک کرتے ہو تو ان کا کرائیٹیریا جو ہوگا وہ بہت لازمی ہوتا ہے۔ اب سپوز اگر ہم یوٹیوب کا لے لیں یا ہم ٹک ٹاک کا لے لیں یا اسنیک کا لے لیں، انہوں نے اپنے کرائیٹیریا دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اگر پورا کر لیتے ہو، آپ اپنے جو انہوں نے ہمیں پوائنٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹارگٹ کو اگر پورا کرتے ہو تو آپ کو اس ٹارگٹ کے پورے کرنے پہ جا کے پھر وہ مونیٹائز ہوتا ہے۔ پھر مونیٹائز کے بعد بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب چلتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو ارننگ آنا سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو اتنا ہمارے لیے ایزی نہیں ہوتا۔ اب سپوز ایک نیو بندہ ہو، اگر کوئی ایک نیو پرسن ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک ہمارا بھائی ہو ایسا جس کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا۔ دیکھیں یہ چیزیں زیادہ تر ایک بندہ ہوتا ہے کہ 1 ایئر سے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے کسی بھی ایپ پہ اگر محنت کرتا ہے نا تو کچھ سیکھتا ہے یا کچھ بھی اس سے مقصد معلومات کرنے کے لیے ہو یا وہ اپنے ورک کو یا اپنے اسکلس کو سیٹ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے، تو پھر اس طرح بندے کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ ایٹومیٹک کھلتے رہتے ہیں، تو وہ پھر اپنے جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اس میں پھر کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ اب ایفیکٹس ہاؤس ایک دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا یہاں پر بہت ٹائم کے بعد جو اسٹارٹ ہوا ہے اس کا جو ٹیوٹوریلز جو تھے آلریڈی۔ اچھا، ان کی ارننگ کا دراصل آپ کو پتہ ہوگا، جیسے ہم ٹک ٹاک پہ بھی آپ نے بعضوں کا دیکھا ہوگا، پاکستان میں ہم اگر ٹک ٹاک کریٹ کرتے ہیں تو آپ نے کسی بھائی کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس میں کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن نہیں ہے، کسی میں آپ نے کیا سنا ہوگا، کسی میں کہتے ہیں کریٹر پروگرام نہیں ہے۔ تو مقصد یہ سب چیزیں ہیں، ان کو ہم اگر ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں آپ کو بھی جو مین ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو مین ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایفیکٹس ہاؤس کا، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ دیکھیں ایفیکٹس ہاؤس میں آپ کریٹر ریوارڈز میں حصہ لیتے ہو، آپ کریٹر ریوارڈ سے آپ انکم جو ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہو، مقصد آپ اس سے اچھا بینیفٹس حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے اس کے آپ سارے بیجز جو ہوتے ہیں ان کو ان لاک کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بیجز ان لاک کرنے کے بعد آپ کو اس کے اینڈ میں جا کے جب آپ کے بیجز ان لاک ہو جاتے ہیں سارے، پھر آپ کریٹر بن جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر کریٹر بننے کے بعد جا کے آپ پھر حصہ لیتے ہو کریٹر ریوارڈ میں، اپلائی کرتے ہو۔ اس اپلائی میں آپ کا کچھ کنٹریز کا انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، بہت سی کم ایسی کنٹریز ہیں جو مینشن کی ہوئی ہیں۔ پھر بھی میں جن کنٹریز میں ایفیکٹس کریٹر ریوارڈز اپلائی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا آپ ایفیکٹس ہاؤس یا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سیکنڈ، اور یہ میں نے آپ کو بلکہ پروف کے ساتھ بھی یہ چیزیں دکھائی تھیں۔ اچھا، سیکنڈ تھنگ جو اس میں آ جاتی ہے، جب آپ اپلائی کر لیتے ہو، اپلائی کرنے کے بعد پھر آپ کو اگر جتنے بیج، سپوز ہم اگر گولڈن بیج لے لیتے ہیں تو گولڈن بیج پر بھی ہمیں کریٹر ریوارڈ میں ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ اس کریٹر ریوارڈ پہ اپلائی کرتے ہو، پھر اپلائی کرنے کے بعد آپ کو جو بھی اس کریٹر ریوارڈ کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پیمنٹس انفو اپنی دینی پڑتی ہیں، مقصد آپ کو اپنا پیمنٹ میتھڈ جو ایفیکٹس ہاؤس جو مانگتا ہے وہ پیمنٹ میتھڈ ہم نے اس میں دینا پڑتا ہے۔ سپوز وہ پے پال اکاؤنٹ مانگتے ہیں تو ہمیں پے پال اکاؤنٹ بھی اس میں اس کا اکاؤنٹ کی جتنی ڈیٹیلز ہماری ہوتی ہیں وہ ہم نے انپٹ کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، انکلوڈ کرنی پڑتی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب سپوز بیجز کیا ہوتے ہیں، اگر ہم بیجز پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بیجز پہ لا کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے ہوں گے بیجز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ دیکھو
ٹاپ کریٹر ٹائٹل پہ پلینٹیم پہ اس وقت اگر میں نے آپ کے سامنے یہ پکچر کا جو افیکٹس ہاؤس ہے وہ کھولا ہوا ہے اپنا ہی ہے. اب اس پہ آپ دیکھو یہ ہمارے بیجز ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب یہ سارے ہم نے ان لوک کرنے پڑتے ہیں. یہ اب جیسے یہ میرے سارے ان لوک ہوئے میں اگر میں شو مور پہ جاتا ہوں تو یہ لاسٹ والا رہ جائے گا, اس کو بھی میں ان لوک کر دوں گا تو میرے یہ والے پیجز کمپلیٹ ہے. اس کے نیچے پھر ہم آتے ہیں ایفیکٹ ویڈیوز پوسٹ پہ, یہ پھر ہمیں ان لوک کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ والے ہمیں ان لوک کرنے پڑیں گے. یہ مقصد 50% جو کہ میں ان لوک 50 بلکہ 70% ان لوک میں کر چکا ہوں. میرے جو پیجز ہیں ان لوک ہو چکے ہیں, پر زیادہ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے نہیں اتنے ایفیکٹس میں کریٹ کرتا. بس جو ویڈیوز بنا لیتا ہوں ٹیوٹوریلز میں ٹائم مل جاتا ہے تو وہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, نہیں تو زیادہ تر نہیں میں اپنا, کیونکہ اتنا شوق نہیں تھا. جو شوق تھا وہ بس بنا کے اس کے بعد شوق ختم ہو گئے. تو یہی چیز تھی, پر شوق سیکھنے کا تھا وہ بھی سیکھ لیا, اور دینے کا شوق تھا وہ بھی دے دیا. بس اب ٹھنڈا ہو گیا ہوں تو اب شوق نہیں ہے. تو خیر ابھی بھی آہستہ آہستہ شوق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ ورک اگر کرتا رہوں گا جیسے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سکھاتا بھی رہوں گا تو آٹومیٹک جو نیو ایفیکٹ کریٹ کرتا ہوں تو وہ سبمٹ کر دیتا ہوں اسی ساتھ, اور ساتھ آپ بھی سیکھ جاتے ہو, آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے, مجھے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بیجز ہوتے ہیں تو ہمیں یہ 5 بیجز دیے جاتے ہیں. یہ پلینٹیم گولڈ اور یہ سارے ہمیں دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے. ان بیجز کو ہم نے ان لوک کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو ان لوک کر لو گے اس کا بینیفٹ آپ کو ٹک ٹاک بھی دے گا, ایفیکٹس ہاؤس بھی دے گا. وہ کیا بینیفٹ دے گا, آپ کریٹر ریوارڈ بن جاؤ گے. آپ کی آئی ڈی پہ, آپ کی پروفائل پہ کریٹر ریوارڈ کا نام آ جائے گا, آپ کی پروفائل آ جائے گی, آپ کو بیج مل جائے گا. آپ کا ٹک ٹاک میں جو رینڈم ہوگا وہ بڑھ جائے گا. ٹک ٹاک میں آپ کا ایک سمجھیں ایک الگ, جب آپ کی جو آئی ڈی جب کوئی دیکھے گا تو وہ ایک الگ قسم کی آپ کی آئی ڈی نظر آئے گی. ہر بندہ پھر آپ کی آئی ڈی میں جانے کی کوشش دیکھے گا, شوق سے دیکھے گا کہ یار جس بھائی کی پروفائل پہ یہ بیج کہاں سے آیا اور کیسے آیا, تو وہ پھر بندے کو شوق اس طرح پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ساری ٹھیک ہے, بیجز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کریٹر ریوارڈ میں حصہ لیتے ہو, اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کرنے کا بھی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم یہیں پر مینیج پہ آؤ گے, ایفیکٹ کریٹر ریوارڈ پہ آپ کلک کرتے ہو تو یہ ہمیں اپلائی, اب میں اپلائی کر سکتا ہوں, ایزیلی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے. اور میں نے کیا ہوا بھی ہے. مجھے $10 جو کہ تھے یوزلی مل بھی چکے تھے. پے پال اکاؤنٹ پہ میرا نہیں تھا, میں نے اپنا ایک فرینڈ کا جو تھا وہ پے پال اکاؤنٹ اس میں انپٹ کیا تھا, اور میرا بھی پروسیسنگ پہ ہی آپ سمجھو ابھی چل رہا ہے. تو جیسے ہی بنے گا تو آپ کو بھی میں بتا دوں گا اس میں ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح ہم لوگ ایفیکٹس کریٹر ریوارڈ پہ حصہ لیتے ہیں. پھر حصہ لینے کے بعد ہمیں ایفیکٹس ہاؤس کی طرف سے جو بھی انکم, جو بھی ہمیں گفٹس ملتے ہیں یا پرائز بونڈز ملتے ہیں تو وہ ہم ان کو لے کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کا انکم کا جو ذریعہ ہے. ایفیکٹس ہاؤس سے آپ انکم کر سکتے ہو, اور کتنی کر سکتے ہو یہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کویسٹن ہوگا, اور آنسر میرا یہی ہوگا کہ اتنی آپ کر سکتے ہو کہ آپ کو بس سمجھیں اچھی آپ انکم جو ہے اس سے لے سکتے ہو. کیونکہ سوشل میڈیا میں کوئی بھی اگر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کے لیے وہ بیسٹ ذریعہ ہو جاتا ہے. تو اچھی چیز ہے, اچھی انکم ہے, زبردست ہے, لیکن آپ کے ایفرٹ پہ, آپ کی محنت پہ پتہ لگتا ہے کہ آپ اسٹرگل کتنا کرتے ہو, آپ محنت کتنی کرتے ہو. اور پہلی چیز جو آپ کو ڈیزائر ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے حوالے سے, آپ کا جو ڈیزائر ہے, آپ کی جو خواہش ہو, آپ کی مقصد یہ بندے کی خواہش ہونی چاہیے کہ یار میں یہ ورک کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں آپ ان سب چیزوں کو لوگے, اسٹرگل کرو گے, اس کے بعد آپ کامیاب بھی ہوگے انشاءاللہ ہوگے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا, آفٹر سم منتھ ہوتا ہے, آفٹر یہ 1 سال بھی لگ جاتا ہے, 2 بھی لگ جاتے ہیں, تو لیکن ہوتا ہے. وہ اسٹرگل آپ جو بیچ میں چھوڑ دیتے ہو وہ پھر آپ کی ساری ضائع جاتی ہے, وہ آپ ویسٹ کر دیتے ہو. لیکن کوشش کریں آپ اس کو چھوڑیں نہیں, اس کو ریگولرلی نہیں کر سکتے تو آپ ویکنڈ میں 1-2 دن کا اگر ٹائم دیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن کام اپنا ریگولر آپ چلائیں. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے بہترین ویڈیو کے ساتھ. آپ کو میں ہر چیز سے گائیڈ کرتا رہوں گا, تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہترین ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.